ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ علق جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلسوں میں بھی اس سورت کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی. اس کی تفسیر تقریباً 3-4 مجلسوں میں ہو چکی. اس کے بعد کی جو آیت ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں اور. اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کس موقع پر اور کب نازل ہوئی، وہ شان نزول بھی گزشتہ مجلس میں ہو گیا، اس کو ایک مرتبہ پھر بیان کر دیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو چاروں طرف کفر کا، شرک کا ماحول تھا. ایسے ماحول میں ایک آدمی کا کھڑا ہو جانا توحید کو لے کر اور اس کی دعوت دینا، یہ بڑا سخت تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ چاروں طرف کفر و شرک ہے، توحید کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ ایک ہے اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. ایسے ماحول میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور ان سب معبودان باطلہ کی تردید کر دے کہ یہ جن کی تم برسوں سے پرستش کرتے آئے ہو، تم نہیں، تمہارے باپ دادا جن کی تم برسوں سے پرستش اور پوجا کرتے آئے ہو، یہ معبود حقیقی نہیں ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ جھوٹے معبود ہے. حقیقی معبود صرف ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے. یہ بات کو چلانا یہ کوئی معمولی نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات چلانی شروع کی تو سارا کا سارا عرب آپ کا دشمن ہو گیا. یہ بات تو ہم نے پہلے بھی سن لی ہے. انہی دشمنی میں ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. اب آپ کا معمول تھا نماز پڑھنے کا. ابو جہل کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیں. جیسے کہ آج ہمارے یہاں دیار میں بھی، ہمارے یہاں ماحول بھی ایسا کچھ بن گیا ہے کہ ہم اپنی جگہوں پر بھی نماز پڑھتے ہیں. کوئی اپنے گھر میں امامت کرا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں جماعت منعقد کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں تراویح کا انتظام کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں دوسرے دینی حلقے لگا رہا ہے. تو جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھی آ کے رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو وہی
ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ابو جہل کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ آپ یہاں نماز پڑھیں. بار بار روکتا تھا لیکن آپ اس کی باتوں کو پر کان نہیں دھرتے تھے. ٹھیک ہے بولتا ہے تو بولنے دو. ایک مرتبہ اسی بات میں وہ روک رہا تھا, آپ اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہے تھے. یہی بات چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جھڑک دیا, بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ نہ تیرا گھر ہے, نہ تیرے باپ کا گھر ہے, نہ تیرے دادا کا گھر ہے. یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں. تیرا گھر تو ہے نہیں, تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ ابو جہل بڑی ناک والا تھا, سردار تھا, اس سے اتنا بھی سننا گوارا نہیں ہوا. اس نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی اور یوں کہا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر اب آئندہ آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو میں آپ کو بہت سخت سزا دوں گا, آپ کو بہت سخت سزا دوں گا. یہاں تک اس نے کہا کہ اگر آپ اب یہاں آئندہ نماز پڑھیں گے تو میں اپنے پیروں سے آپ کی گردن کو نعوذ باللہ کچل ڈالوں گا. یہاں تک اس نے کہا, یعنی گویا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دوں گا. نبی کے اور پھر اس نے آگے یہ کہا کہ آپ نے جو یہ میرے سامنے بولنے کی جسارت کی ہے, ہمت کی ہے, آپ کو پتا ہے میں کون ہوں, میرے پاس کیا طاقت ہے, میرے پاس کیا پاور ہے. دو چیزوں کا پاور اس نے بتلایا. ایک تو میری طاقت بہت بڑی ہے, میری جماعت, میری پارٹی جو ہے نا وہ پورے ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں. بلکہ دعویٰ تو یوں کیا جاتا ہے نا کہ ہماری پارٹی پوری دنیا کی ڈیموکریٹک پارٹیوں میں سب سے بڑی پارٹی ہے. ہمارے ملک میں دعویٰ کیا جاتا ہے ہماری سب سے بڑی پارٹی. اس نے بھی یہی کہا کہ میری پارٹی بہت بڑی ہے, میری ہاں میں ہاں ملانے والے ایک دو نہیں ہزاروں ہے. اس لیے آئندہ کبھی گستاخی میرے سامنے ایسی مت کرنا. اور دوسرا اس نے اپنا پاور بتلایا, منی پاور, کہ پارٹی بھی بہت بڑی ہے, میرا جتھا بھی بہت بڑا ہے اور پیسہ بھی میرے پاس اپنا سب کچھ ہے. پیسے سے میں سب خرید سکتا ہوں. تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لے, اپنی پارٹی تمہاری الیکشن میں جیت جائے, میرے مد مقابل آ جائے, میرا اپوزیشن جیت جائے تو جیت جانے دو, بس تھوڑا وقت انتظار کرو, دیکھو میں اپنے منی پاور سے کیسے سب کو خرید لیتا ہوں. ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس نے یہ کہا ایک تو میری پارٹی بہت بڑی ہے اور میرے پاس پیسہ بہت ہے, سب میرا کام ہو جائے گا, لیکن آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے. خیر بہرحال یہ بات تو ختم ہو گئی. وہ اپنے رستے پہ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رستے پہ, اللہ کی طرف سے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی, کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. اس میں ایک عمومی انداز اختیار کیا گیا, کسی کا نام نہیں لیا گیا, ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا, حالانکہ مراد وہی تھا. اللہ نے یوں کہا کہ حقیقت یہ ہے, کلا, حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان لیطغی, انسان سرکشی پر اتر آتا ہے. سرکشی یعنی ہٹ ڈرمی, ضد, اپنی منمانی, سرکشی پر اتر آتا. الرآہ استغنی, جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے بے نیاز ہو گیا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, شہرت مل جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, تو اس کے نشے میں وہ سرکشی پر اتر آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو متنبع کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ گھمنڈ کرنے کی نہیں ہے. یہ چیز پیسہ, پاور, طاقت گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں ہے. ہاں یہ چیز جب آتی ہے تو انسان کے اندر ایک فطری طور پر تکبر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے. کسی کو پیسے کا گھمنڈ ہے, کسی کو دولت کا ہے, کسی کو زمین و جائیداد کا ہے,
کسی کو اپنے عہدے کا ہے، کسی کو اپنے منصب کا ہے، کسی کو اپنی شہرت کا ہے، کسی کو اپنی واہواہی کا ہے۔ مختلف انسان کو راستے سے تکبر اور گھمنڈ آ جاتے ہیں تو اس راستے سے انسان شرکسی پر اتر آتا ہے، یعنی اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے اللہ نے کہا جب اس کے اندر یہ شرکسی آ جاتی ہے تو ارآہ استغنا، وہ یہ کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نا، یہ فطرت ہے انسان کی، تو وہ یہ سمجھتا ہے اب بس مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کی ٹون بدل جاتی ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کی چال ڈھال میں بدلاؤ آ جاتا ہے، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ یہ جب وہ پاور آتا ہے تو وہ اس ساری چیزوں میں بدلاؤ لے کر آتا ہے۔ جب یہ بدلاؤ آ جاتا ہے تو وہ ان کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کے گھمنڈ میں اتراتا ہے، کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ایک بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے تھے کہ وہ تو کبھی کبھی ایسے لطیفے سنایا کرتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی اکثر ہی سناتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک جگہ انویسٹ کیا، وہاں مجھے بہت اچھا نفع ہوا، تو وہ ہر مہینے اچھا خاصا مجھے نفع دے رہا تھا۔ جب میرے پاس بھی پیسے آنا شروع، مفتی صاحب کے الفاظ ہے، جب میرے پاس بھی پیسے آنا شروع ہو گئے تو پھر اپنوں نے بھی تمیز سے بات کرنا ختم کر دی۔ اپنوں نے بھی ان لوگوں سے جو تمیز سے بات کرنی تھی نا، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بس تمیز سے پھر کوئی بات نہیں کرتا ہے، پھر وہ اس کے اندر وہ پیسے کا، طاقت کا وہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دعا ہے، اگر یاد کر سکو تو یاد کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا آپ یہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنی ومذلۃ الفقر، اور ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، یا اللہ میں تجھ سے ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، یعنی شیطان بنا دے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مالداری سے پناہ نہیں مانگی، ایسی مالداری سے جو مجھے شیطان بنا دے، جو مجھے سرکش بنا دے۔ مالداری جو اللہ کا مقدر ہے، ہر ایک کو مل جاتی، کسی کو مل جاتی ہے، کوئی کو کم، کوئی کو زیادہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اللہ ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، جو مجھے سرکش بنا دے، شیطان بنا دے۔ اگر مالداری ہے تیرا فرما بردار بنا دے تو وہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو نے پیسہ دیا ہے لیکن تیرا فرما بردار بن گیا ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ، تو یہ تیری بہت بڑی خیر ہے، تیری طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ پیسہ مجھے سرکش بنا دے، شیطان بنا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس سے پناہ مانگتے، یا اللہ میں تیری اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنی ومذلۃ الفقر، یا اللہ میں تجھ سے مالداری سے آنے والے تکبر سے اور فقیری سے آنے والی ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیا زبردست دعا ہے۔ مالداری آ جائے تو میرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، اور جب کبھی میرا ہاتھ پیچھے ہو جائے، ہاتھ میں کھینچ آ جائے تو لوگ مجھے ذلیل نہ سمجھے۔ مارکیٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس دو پیسے ہوتے ہیں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جب دیکھا کہ یہ پارٹی اب نہیں ہے، اب اس کے پاس کچھ رہا نہیں ہے، تو لوگ پھر اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ذلیل سمجھتے ہیں، لوگ وہ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مالداری آئے تو تکبر سے پناہ مانگو، اور جب تمہارا ہاتھ کھینچ میں آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ اس وقت کی ذلت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤں۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو کام دھندے میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سلام کرتے تھے، اس کی واہواہی کرتے تھے، وہ بھی اس کو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، میسج پہ جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من بطر الغنی ومذلۃ الفقر، مالداری کے بعد آنے والے تکبر سے اور فقیری کے بعد یعنی فقیری کے بعد آنے والی ذلت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا وصف بیان کیا کہ انسان ان چیزوں میں آ کر شرکسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آگے اس کا علاج بتلایا، ان الی ربک الرجع، کیا کہا؟ ان الی،
سن لے. ابو جہل کو بھی کہا, دنیا کے ہر ایک انسان کو کہا جو ان دو چیزوں کی وجہ سے سرکش بنا ہے, شیطان بنا ہے, ان الی ربک الرجع, تم سب کو ایک نہ ایک دن الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف, رجع یعنی لوٹ کر آنا ہے. بس یہ علاج بتلا دیا, تم سب کو ایک نہ ایک دن الی ربک الرجع, اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر آنا ہے. وہاں ہر چیز, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, ظالم مظلوم, کس نے کس کے ساتھ ظلم کیا, کس نے کس کے ساتھ انصاف کیا, سب کا سب دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. کون گھوڑے پر سوار تھا, کون گدھے پر سوار تھا, کس کے اندر کے کیا جذبات تھے, کیا نیتیں تھی, کیا ارادے تھے, سب سامنے آ جائے. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو تم سب کو ایک نہ ایک دن ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہم نے جو تم کو مال دیا ہے, دولت دی ہے, طاقت اور پاور دیا ہے, یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرو, لوگوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنو, بلکہ یہ اس لیے ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے راحت کا اور لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنو. اس لیے کہ یہ مال وہ ہے جس کے متعلق ہم تم سے سوال کریں گے کہ آیا کہاں, خرچ کہاں کیا. یہ ہماری دی ہوئی نعمت ہے, ہم نے ہی دیا ہے, اور جب ہم چاہے لے سکتے ہیں. دیا ہوا ہمارا ہے, ہم چاہے لے سکتے ہیں. ایک تو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تمہاری موت پر لے لیں گے, سبھی چھوٹ جائے گا, یا اگر ہماری قدرت کا ہم کو مظاہرہ کرنا ہوا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دنیا ہی میں تم سے لے لیں گے. دنیا نے دیکھا, یہ جن کی عمریں بہت بڑی ہو گئی انہوں نے دیکھا, جو دنیا دیکھ چکے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا حالات ہے. کبھی آدمی ایک دم اونچے پہ ہوتا ہے, عرش پر ہوتا ہے, اس کو فرش پر آنے دیر نہیں لگتی ہے, راتوں رات پتہ نہیں کیا ہو گیا, راتوں رات کچھ ہو جاتا ہے. وہ ایک دم اوپر تھا, صبح خبر آتی ہے کہ بھائی یہ پارٹی اڑ گئی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن تو ہم تم سے چھین لیں گے. دیا ہوا ہمارا ہے, دنیا نہیں تو موت کے وقت تو تم سے چھین لیا جائے گا. نہیں تو اگر ہم کو اپنے قدرت کو دکھانا ہوا تو دنیا ہی میں تم کو دکھانے. یہ کب, جب تم شرکس بن گئے, اس مال و دولت کو تم نے اپنی جاگیر سمجھا, اس طاقت اور پاور کو تم نے اپنی جاگیر سمجھا, تو یہ ہماری قدرت کا کبھی بھی کرشمہ ہو سکتا ہے. اس لیے آگے کا ان الی ربک الرجع. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جس کا پاس بڑا پیسہ تھا, اور ایک مرتبہ دسترخوان پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. دونوں میاں بیوی میں بڑی محبت تھی, بہت محبت تھی. اور اتنے میں ایک فقیر باہر سے آواز دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. یہ اپنی مستی میں مست تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ میں یار اس موقع پر اپنی بیوی کے ساتھ جلسے کر رہا ہوں, مزے کر رہا ہوں, کھانے پینے میں مست ہوں, بے ٹائم آ جاتے ہیں مانگنے, باہر جا کر جھڑک دیا, دھکا مار کے نکال دیا. اللہ کو ناپسند آ گئی یہ بات. تو اب جب وہ جتنی محبت تھی دونوں میاں بیوی میں, آپس میں جھگڑے شروع ہو گئی, نفرتیں پیدا ہونے لگی, یہاں تک کہ دونوں میں طلاق ہو گئی. وہ اپنے راستے, یہ اپنے راستے. بیوی بھی گئی ہاتھ سے, اور آہستہ آہستہ کام دھندے میں ایسا نقصان شروع ہوا کہ زیرو ہو گیا, قرضدار ہو گیا. مانگنا شروع کر دیا اس نے کہ بھائی کچھ دے دو, پہلے تو میں زکوٰۃ دینے والا تھا. جیسے کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے سب کی, لوگ آ کے کہتے ہیں کتنے یار پہلے تو میں خود زکوٰۃیں نکالتا تھا, اب زکوٰۃیں لینے والا بن گیا ہوں. کئی لوگوں سے ایسا سنا ہے. ہاں, تو دونوں میں جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو عورت تھی وہ اس نے دوسری شادی کر لی, اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کھانے کے لیے. اتنے میں ایک فقیر نے آ کر آواز دی کہ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو بیوی چونکہ اب ہوشیار ہو گئی تھی, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ آیا ہے مانگنے, خود دے دو, دے کر رخصت کر دو. تم نہیں جاتے میں دینے چلی جاتی ہوں, تم نہیں جاتے میں دینے چلی جاتی ہوں. وہ سمجھدار تھی, اس کو یہ بات ہوئی کہ بھائی میں نے وہ
بات اللہ نے دل میں ڈال لی تھی کہ وہ جو فقیر کو ٹھکرا دیا تھا اسی کی سزا یہ ہے. اس نے کہا میں دینے چلے گیا. جب وہ باہر نکلی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا, اس کے ہوش اڑ گئے, اس کے ہوش اڑ گئے. دیکھا کہ وہ جو مانگنے والا ہے سائل, وہ ہے جو اس کا پہلا شوہر تھا, وہ ہے جو اس کا پہلا شوہر تھا. اتنے میں شوہر باہر آیا, اتنے میں شوہر باہر آیا, دوسرا جو اس کا شوہر تھا. اس نے کہا ارے اللہ کی بندی تعجب کیا کرتی ہے, اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤں کہ وہ جو پہلی مرتبہ تیرے پاس مانگنے آیا تھا وہ میں تھا. پہلی مرتبہ تیرے پاس مانگنے آیا تھا. یار تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں نقل کیا ہے واقعہ. اللہ کو اس کی یہ ادا, اس کا گھمنڈ, اس کا تکبر, جو پیسے کا نشہ اتنا ناپسند آیا کہ وہ جس کو ٹھکرایا تھا اللہ نے فیصلہ اس کے لیے کر دیا, اب تیری جگہ یہ. اللہ کو جگہ بدلتے دیر نہیں لگتی ہے کہ یہ تو اس کی جگہ یہ. ایک آدمی بہت جو خدا کو خواستہ پیسے کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے نا, میرے پاس اتنی زمین ہے, اتنے جائیداد ہے, تو کبھی اللہ جگہ بدل لیتا ہے, چل بھائی تو آجا ہمارے پاس, تیرے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کو جگہ بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. تو آگے اللہ نے اس کو یہ تنبیہ کہ ان الی ربک الرجع, تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور علماء نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے ان الی ربک الرجع, کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے, تم سب کو قدم قدم پر اللہ کی ضرورت ہے. اس نے جو یوں کہا نا کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس طاقت ہے, پاور ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے پیسے سے سب کام کر لوں گا. تم کو نماز پڑھنے سے کہا, تمہارے کو میں نعوذ باللہ قتل بھی کروا دوں گا, اب میرے پاس سب کچھ ہے. تو اللہ نے اس کو یوں کہا کہ تو یوں کہتا ہے کہ میرے پیسے سے سب کام بنیں گے, ایسا نہیں ہے. جب اللہ تیرے لیے دانا پانی کو روک دے تو تیرے گھر میں ڈھیروں کا ڈھیر لگے ہوئے, تو ایک اناج نہیں کھا سکتا ہے. ایسی بیماری خدا نہ خواستہ تجھے لگا دیں گے کہ تیرے پیسوں سے تیرے وہاں کام کرنے والے اور تیرے بچے جو ہے, بلکہ دوسرے تیرے پڑوسی, تیرے خاندان والے تیرے پیسے اڑائیں گے اور تو ایک چیز نہیں کھا سکے گا. دنیا میں بہت سا دیکھتے ہیں. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے ایک آدمی اتنا بڑا مال و دولت والا تھا اور اس کے پاس خوب پیسہ تھا, لیکن اس کی خوراک اس نے مجھے آ کر بیان کیا, مفتی صاحب کہ میں دنیا کی ہر دولت خرید سکتا ہوں, اتنا میرے پاس پیسہ ہے, ہر دولت خرید سکتا ہوں, لیکن اپنی دولت سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں. کیوں؟ کہ میری خوراک ایسی ہے کہ مجھے یوں کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتے, ڈاکٹر نے, تم جو ہے وہ سبزی کا پانی, سبزی جو اس کو نچوڑنا ہے, اس کو نچوڑ کر اس کا پانی جو نکلتا ہے, بس وہ پانی تمہاری خوراک, اس کے علاوہ جو بھی تم کھاؤ گے تمہارا پیٹ برداشت نہیں کرے گا. کہ مجھے اس پر بڑا ترس آیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو کھانے کی دولت سے محروم کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ تو یوں کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ارے بھائی تو غور و فکر کر, دانے پانی پہ, کھانے پینے پہ, یہ سب کچھ ہمارا نظام ہے. تو کھیتی کرنے آیا, تو نے آسمان سے پانی اتارا ہے, یہ تو ہمارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے. تجھے قدم قدم پر ہماری ان پیدا کی ہوئی چیز کی اور ہماری مخلوق کی ہر قدم پر تجھے ضرورت ہے. تو جتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے تو کبھی ہماری ان دنیا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب دوسرا ذکر کیا, ان الی ربک الرجع. آگے اسی آیت کے تعلق سے کچھ اسی بات سے کچھ دوسری آیتیں بھی ہیں. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم. یہ لوگوں کو
مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ سالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔